ہاشم کا اصل نام عمر تھا، عمر، مگر مکہ کے اندر قحط پڑ گیا، حاجیوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہاشم کو اللہ نے مال و دولت دیا تھا، انہوں نے کئی 100 اونٹوں کو ذبح کرایا، روٹیاں پکوائیں اور اونٹوں کے گوشت کے شوربے میں روٹیاں ڈال کے، ہاشم کا معنی ہوتا ہے چورا چورا کرنے والا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، چونکہ روٹیوں کا چورا کر کے، ٹکڑے کر کے، گوشت میں ڈال کے، سرید بنا کے حاجیوں کو کھلایا کرتے تھے، تو اصل نام چھپ گیا، روٹیاں توڑ توڑ کے کھلانے والا ہاشم کا نام اللہ نے زندہ فرما دیا، ہاشم ہے یہ۔ اور پھر یہی وہ شخص ہیں وہ جو سورہ القریش ہم پڑھتے ہیں، لإلاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ جو سردیوں اور گرمیوں کا سفر اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ مکہ کا وہ خطہ، عرب کا وہ خطہ جہاں ڈاکہ زنی اتنا تھی کہ کوئی بندہ اپنا مال بچا نہیں سکتا تھا، اللہ نے قریش کو اپنے گھر کی برکت سے یہ عزت دی تھی کہ وہ سردی گرمی میں بڑا قافلہ تجارت لے کر شام اور یمن کی طرف جایا کرتے تھے، اور اس قافلے کی جو ابتدا ہے یہ حضرت ہاشم نے کی، حضور کے پردادا نے کی تھی، حضرت ہاشم نے۔ آپ سفر کے لیے شام کی طرف گئے تو رستے میں مدینہ پڑتا تھا جو اس ٹائم یثرب کہلاتا تھا۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں بنو نجار کی ایک خاتون تھی سلمہ بنت عمر، آپ وہاں ٹھہرے اور وہاں ان سے نکاح کیا، سلمہ بنت عمر سے۔ یہ بنو نجار ہم لوگ سنتے ہیں، میں خود کنفیوز تھا اس کے اوپر، ہم سنتے ہیں سرکار کے ننیال تھے، یاد رکھیے کہ میرے آقا کے ننیال مدینے میں نہیں تھے، سرکار کے دادے کے ننیال مدینے میں تھے۔ سرکار کی اپنی والدہ ماجدہ وہ مکہ کا قبیلہ بنو زہرہ تھا، وہ بنو زہرہ کی تھی، مکہ میں رہنے والے تھے، حضور کا ننیال مدینہ کا نہیں تھا، حضور کے دادو کا ننیال مدینہ کا تھا۔ بنو نجار سرکار کے دادو کے ننیال تھے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے شادی کی، اور جس خوش نصیب عورت سے شادی کی حضرت سلمہ تھی، اور یہی وہ لمحات تھے جب نور نبوت مصطفیٰ ان کی پشت میں تھا۔ وہ وہاں پر مہینہ ڈیڑھ مہینہ قیام کیا، اس کے بعد اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ کر آگے تجارت کے لیے شام چلے گئے۔ وہاں فلسطین کا جو شہر غزہ ہے، غزہ آپ سنتے ہوں گے، غزہ میں آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی قبر انور غزہ کے اندر تھا، ہاشم کی انتقال ہو گیا، شادی کر کے گئے تھے، انتقال ہو گیا، ان سے اللہ نے بیٹا دیا۔ اس بیٹے کا نام، ان کے پیدائشی بال سفید تھے تو ماں نے نام رکھا شیبہ، شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو، سفید بالوں والوں کو، تو بچے کا نام رکھ دیا سفید بالوں والا بوڑھا، شیبہ ان کا نام رکھا۔ اچھا، پیچھے مکہ میں ان کے خاندان کو خبر ہی کوئی نہیں تھی کہ ہاشم وہاں شادی کر کے گئے ہیں، انہیں اطلاع ہی نہیں تھی، چونکہ شادی وہاں کی، وہاں سے آگے شام گئے، فلسطین میں جا کے فوت ہو گئے، دفن ہو گئے، خبر ہی نہیں ہوئی خاندان کو کہ ان کا بیٹا یہاں پر شیبہ مدینہ یثرب کے اندر رہتا ہے، ماں اسے پال رہی ہے، اس کے ماموں نانے مامے اس کو پال رہے ہیں۔ 9-10 سال کے وہ ہو گئے، تب کسی نے جا کر، حضرت ہاشم سردار تھے اپنی قوم کے، جب وہ فوت ہو گئے تو ان کا بھائی مطلب سردار بنا، عبد المطلب نہیں، مطلب سردار بنے۔ ان کو کسی نے خبر دی کہ تمہارا بھائی ہاشم کا بیٹا یثرب کے اندر رہتا ہے، تم سردار قوم ہو، تمہیں اپنے بھتیجے کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ خبر سن کر انہوں نے اونٹ دوڑایا، سیدھے یثرب آ گئے، مدینہ میں آ گئے۔ حضرت ہاشم کو حضرت شیبہ کو دیکھا تو شکل سے دیکھ کر پتہ لگ گیا ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، کہا میں تمہارا چچا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ تم انہوں نے کہا نہیں، میری ماں جب تک اجازت نہیں دے گی میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ چچا کہہ رہا ہے چلو، چچا سردار ہے مکہ کا، انہوں نے کہا امی جان جب تک اجازت نہیں دے گی میں نہیں جاؤں گا۔ ان کے جو چچا تھے وہ اپنی بھابھی یعنی حضرت ہاشم کی اہلیہ سے جا کے ملاقات کرتے، اجازت لیتے ہیں کہ بیٹے کو میرے ساتھ بھیجو، یہ ہمارا بھتیجا ہے۔ انہوں نے انکار کیا کہ میرا یہ ایک ہی نشانی ہے، میرا بیٹا ہے۔ کہا نہیں، جانے دو، یہ یہاں جائے گا، وہاں جا کر سردار بنے گا، اپنے باپ کا منصب سنبھالے گا، اللہ کے گھر کا خدمتگار بنے گا، یہ اسے میرے ساتھ بھیجو تم۔ تو جب یہ بات سنی کہ ان کو سرداری دی جائے گی اور بیت اللہ کا متولی بنے گا، اللہ کے گھر کا متولی بنے گا، تو انہوں نے بیٹے کو روانہ کر دیا۔ جب وہاں پہ مکہ میں گئے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ ان کا بارے میں کسی نے کہا کہ شاید یہ کوئی غلام خرید کے لائے ہیں، کوئی بچہ، تو غلام کو کہتے تھے عبد، اس لیے لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے، مطلب کا غلام ہے، مطلب کا غلام ہے۔ وہ کہتے بھی رہے میرا بھتیجا ہے، بھائی بھتیجا ہے، مگر عبد المطلب زبان پہ چڑھ گیا، اصل نام شیبہ لوگ بھول گئے ان کا۔ تو عبد المطلب کا معنی ہے مطلب کا غلام۔
تو اصل نام ان کا شیبہ تھا. یہ سرکار کے دادا کی ہم بات کر رہے ہیں جو اپنے باپ ہاشم کی نشانی تھے, یثرب میں رہ گئے تھے. چچا ان کو 11 سال کی عمر میں لے کر آئے تھے اور عبد المطلب کے نام سے وہ مشہور ہو گئے تھے.